یہ جو ہسٹورینز رہے ہیں جنہوں نے ہسٹریز لکھی، کچھ تو تھے وہ بادشاہ اپنے زیر سایہ بٹھا کے لکھواتے تھے، کچھ جو تھیں وہ لوگوں نے اپنے تعصبات، اپنے پریجوڈسز کے زیر اثر لکھی ہسٹریز. ہسٹری میں شاید ہم کامل آبجیکٹو ہو بھی نہیں سکتے، یہ ایک سبجیکٹو سا میٹر رہا ہے. اور ہسٹری زیادہ تر بادشاہوں کی لکھی گئی، عوام کی تو لکھی بھی نہیں جی ہاں. گئی. نپولین نے یہ کیا تو سکندر اعظم نے یہ کیا تو سعد بن وقاص نے یہ علاقہ فتح کیا تو وغیرہ وغیرہ. اب ہسٹری جو پاکستان میں لکھی گئی مطالعہ پاکستان کے نام پر، اس میں ہم لوگ، آپ بھی ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم 2-3 ٹرمینالوجیز پڑھتے ہیں. ایک ہوتی ہے سلیکٹیو ریویلنگ، یا کہ آدھی بات بتا دی آدھی چھپا لی. ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹو ٹویسٹ دا ٹروتھ. یا ایک ہوتی ہے جسے ہم فریمنگ بولتے ہیں، جی کس فریم کے اندر یہ بات رکھنی ہے. جی ہاں. یہ تمام حربے ماشاء اللہ مطالعہ پاکستان پر آزمائے گئے ہیں. 1950 کی دہائی سے لے کر اور بیچ میں خاص طور پہ جو فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ والا معاملہ ہے، یا پھر جیسے ایوب خان نے جب پہلا مارشل لاء لگایا اس سے پہلے کے کچھ واقعات. اور مارشل لاء کو تو اس زمانے میں ریولیوشن کہا گیا. اور جو ایوب نے کتابیں لکھی ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز، اور ایک اسی طریقے سے کوئی پتہ نہیں اس نے اس کو گرین ریولیوشن کا نام دیا، مجھے یاد نہیں ہے وائٹ ریولیوشن کا یا گرین ریولیوشن کا، لیکن اس نے کہا یہ تو انقلاب آ گیا ہے. جب کہ آپ اپنے ملک کی جمہوری جڑوں کو کھوکھلا کر رہے تھے، جب آپ نے پریس کو قبضے میں لے لیا، جب آپ نے تنظیموں پہ پابندی لگا دی، جب آپ نے ملک کا جو بھی جیسا بھی 1956 والا آئین تھا اسے ایبروگیٹ کر دیا اور مارشل لاء ڈکلیئر کر دیا. یہاں ایک ادارہ تھا لبرٹی پیپرز، اس کو تحویل میں لے لیا. تو یہ وہ ہماری قومی تاریخ کے سیاہ باب ہیں. انہیں میں دھبے کہتا ہوں، نقطے کہتا ہوں، کہ جب جمہوری عمل کو روک کر ایک آمرانہ طرز حکومت کو آزمایا گیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جمہوری ادارے جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہو سکے. ملک کے اندر پالیسیز کو استحکام اور استقرار نہیں مل سکا. ملک کی جو اقتصادی حالت ہے، مطلب لوگ ٹیکس نہیں پورا دیتے، ہر کسی کی یہ کوشش ہے. اگر مجھے پوچھا جائے کہ کون سا محکمہ سب سے کرپٹ ہے تو میں کہوں گا FBR. لاہور میں ایک واقعہ ہوا جو رپورٹ ہوا باقاعدہ، جو نہیں سن سکے ان کے لیے میں پیش کرتا ہوں کہ FBR کے آفس میں سینئر آفیسرز اور جونیئر آفیسرز کا جھگڑا ہو گیا، حتیٰ کہ اس جھگڑے میں گولیاں چلیں، پستول استعمال ہوئے. جھگڑا کس بات کا تھا کہ فلاں جو بہت بڑی کمپنی ہے اس سے کروڑوں میں جو فائدہ ہوا ہے، فائدے سے مراد رشوت، یا اس کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا. کوئی ریفنڈ کا معاملہ تھا کہ جو سینئر آفیسرز ہیں وہ کہتے تھے ہمارا حصہ زیادہ رکھو، جونیئر کہتے تھے نہیں ہم تعداد میں زیادہ ہیں ہمارا حصہ زیادہ رکھو. ان کے درمیان اس حد تک جھگڑا ہوا کہ پستول نکل آئے. کس ایمانداری کی آپ بات کرتی ہیں کہ جب ایک ٹیکس کلیکٹنگ، وہ تو پائی روپیہ کا حساب ہونا چاہیے. مطلب ایک زمانے میں ایسے لوگ تھے. میں بتاتا ہوں آپ کو ایک بات، آپ نے گاؤں کا ذکر کیا، بالکل میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے ہوا واقعہ ہے. دادا جان نے ایک بھینس خریدی، دو بزرگ، میرے دادا اور ایک اور بزرگ، تہمند باندھے ہوئے ہیں، سر پہ سفید پگڑیاں ہیں، بیٹھ کے بھینس کا سودا کر رہے ہیں، مزے سے ساتھ ساتھ حقہ پی رہے ہیں، بڑے دوستانہ انداز میں. ایک رقم پہ اتفاق ہوا، جو خریدار تھا اسے ہم ڈب کہتے ہیں، دھوتی کی، وہ اس میں سے رقم نکال کے دادا جان کو دے دی. اپنی بھینس جو ہے وہ ظہر کے بعد کا یہ واقعہ ہے، ظہر اور عصر کے بیچ جو ٹائم ہوتا ہے، وہ بھینس کھول کے لے گیا، رقم کی پیمنٹ ہوگی، بھینس کھول کے لے گیا. شام کے وقت میں گھر میں تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر نکلا. وہی شخص جو بھینس خرید کے لے گیا تھا
اس نے ہاتھ میں بالٹی دودھ والی پکڑی ہوئی ہے. اوکے. مجھے کہتا ہے بیٹا یہ دودھ رکھ لو, بالٹی مجھے واپس کر دو. میں نے کہا میں بالکل بھولپن میں بچہ تھا, میں نے کہا تسی تو مجھ خرید لی سی تو پھر دودھ کا دا. اس نے کہا نہیں, آدھے سے زیادہ دن تو اس نے آپ کا چارہ کھایا ہے, اس لیے اس دودھ پہ آپ کا حق ہے. ہماری پرورش اس طرح ہوئی ہے, ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے ایسے ایماندار لوگ دیکھے. ابھی میں نے آپ کو امام مسجد کی مثال دی کہ جب اس کی بیوی فوت ہوگی اس نے کہا میری تنخواہ کم کر دیں, میرا اس میں گزارا ہو جاتا. کہاں گئے ایسے لوگ؟ ایک ریٹ ریس لگی ہوئی ہے, یہ کمرشل کارپوریٹ ورلڈ ہے, ہر کوئی یہ چاہتا ہے میرے پیسے زیادہ ہو جائیں, میرے پیسے بڑھ جائیں. ارے بھائی کیا کرنا ہے پیسے کو آپ نے, اگر آپ کی بنیادی سماجی ویلیوز تباہ ہو رہی ہیں تو